السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن کی مختصر تفسیر، پارہ نمبر 25۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ تو یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن جو پکے اور اچھے مسلمان ہوتے ہیں ان کو نعمت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، تب بھی وہ اللہ کی بات کرتے ہیں، اچھے کام کرتے رہتے ہیں، اور اگر تکلیف اور پریشانی میں آتے ہیں تب بھی اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہیں، اور عبادت میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ تو ایک مومن کو حالات اچھے اور برے ہونے سے عبادت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ ہمیشہ اچھے اللہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، یعنی حسن ظن رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ اس رسول کی بات مانتے ہیں اور فالو کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، کہ جب ہم انسان پر نعمتیں دیتے ہیں انسان کو تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو بہت لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ اب ایسے لوگ دیکھیے آج سوسائٹی ہمارے موجود ہے کہ خوشحالی آتی ہے، پیسے بہت آ رہے ہیں، بڑے بڑے گھر بن رہے ہیں، دکانیں خرید رہے ہیں، بینک بیلنس ہے، تو دین سے دور، نماز نہیں، روزہ نہیں، اسلام کو فالو نہیں کرنا، کچھ نہیں۔ اب جیسے تکلیف پہنچتی ہے اللہ پکڑتا ہے تو بس رات دن روزہ، نماز، تہجد سب شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مومن ہمیشہ پوری زندگی اللہ کے بات میں گزارے، چاہے اسے خوشحالی ہو یا اسے تنگی ہو اور تکلیف ہو۔ اب اس کے بعد ہے سورہ شورا۔ شورا کے معنی ہوتے ہیں مشورہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی ہے کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور انہی صفات میں سے اللہ نے یہ بھی کہا کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں۔ تو جو بھی ایک بڑا کام انسان کے پاس ہے یا کوئی بڑا کام کرنا چاہ رہا ہے تو انسان کو مشورہ کر کے کرنا چاہیے، تو عام طور پہ انسان کو دھوکہ اس میں نہیں ہوتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر کے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے، جیسا کہ غزوہ خندق کا واقعہ گزرا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودیے، اور کھودا گیا۔ تو بہت سی باتیں ایسی ہیں، یہ بہت سے معاملات میں جو صحابہ کرام نے مشورہ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشوروں پر عمل کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت اہم آیت ہے اللہ کی صفات سے متعلق، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شورا آیت نمبر 11، کہ اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی جیسی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ تو سمیع اللہ کی صفت ہے، سننا، اللہ سنتا ہے، بصیر یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ دیکھتا ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے۔ تو کوئی بھی اللہ کے جیسا نہیں ہے، یا کوئی بھی چیز اللہ کی جیسی نہیں ہے، نہ ہی ذات میں، نہ ہی صفات میں، اور نہ ہی افعال میں، یعنی کام میں بھی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بزرگ اولیاء پاورفل ہیں، وہ بھی کسی کو رزق دے سکتے ہیں، کہیے کہ غلط ہے۔ اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ کام میں۔ یہ تو کام اللہ کا ہے رزق دینا، یہ کیسے غیر اللہ دے سکتا ہے؟ مشکل کشا اللہ ہے، شفا اللہ دیتا ہے، کوئی اور کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو ہی نہیں سکتا، یہ امپاسبل، ناممکن چیز ہے۔ تو اللہ کی جو صفات آتی ہیں، جیسے کل کے درس میں بتایا گیا کہ جیسے ہاتھ کا ذکر آیا قرآن حدیث کے اندر، اللہ کے چہرے کا ذکر آیا ہے، اللہ کی انگلیوں کا بھی ذکر ہے، اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ ایک انگلی پر آسمانوں کو رکھے گا، ایک انگلی پر سارے درختوں کو رکھے گا، تو انگلی کا ذکر ملا نا۔
تو جہاں بھی اللہ کی صفت کا ذکر آتا ہے اس کو ہم کو ماننا ہے ویسے ہی، ٹھیک ہے، کہ ہاں وہ ہے، لیکن میچ نہیں کریں گے کہ اللہ کی انگلی ہے، اللہ کا چہرہ تو مطلب ہماری طرح ہوگا یا فلاں چیز کی طرح ہوگی، نہیں، اس کو مثال نہیں دینا کسی مخلوق سے۔ اور نمبر 2 کہ ہم کیفیت بیان نہیں کریں گے، اچھا انگلی اتنی بڑی ہوگی، ہاتھ اللہ کا اتنا بڑا ہوگا، نہیں، اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کریں گے۔ تیسری بات کہ اللہ کی جو بھی صفت ہے اس میں ہم تبدیلی نہیں کریں گے کہ ہے کچھ اور بیان کر دو کچھ اور، کہ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ جہاں اللہ کا ہاتھ ہے تو اس کا ترجمہ کر دو قبضہ قدرت سے، یہ تبدیلی کرنا ہو گیا نا، تحریف، یہ ہم نہیں کر سکتے، بدل نہیں سکتے اس کو، جیسا ویسے ہی ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ انکار نہیں کرنا ہے کہ نہیں اللہ کا ہاتھ نہیں، وہ ہاتھ اللہ نے اسی بیان کر دیا، ہم ہاتھ نہیں کہیں گے نعوذ باللہ، ہم اللہ کا چہرہ نہیں کہیں گے نعوذ باللہ، انکار کر رہے ہیں نا، غلط ہے۔ تو اللہ کی جو صفات آتی ہے یا صفات کا ذکر ہے قرآن میں یا حدیثوں کے اندر، تو اس معاملے میں جو صحیح عقیدہ، جو صحیح مسلک ہے صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، حتیٰ کہ چاروں ائمہ کا، چاروں اماموں کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو ان چاروں امام، پھر امام بخاری، امام مسلم جو محدثین کے، سب کا یہی عقیدہ تھا کہ جو اللہ کی جو صفات آئی ہیں قرآن حدیث کے اندر، اس کو ہم کو ایسے ہی ماننا ہے کہ ہاں ہاتھ ہے اللہ کا ہے تو ہے، چہرہ ہے تو ہے، ٹھیک ہے، ہم کو ویسے ہی ماننا ہے۔ اور 4 چیزوں سے بچنا ہے اس معاملے میں، صفات کو ہم نہیں، نمبر 1 کہ ہم اللہ کی کسی صفت کو مثال نہیں دیں گے کسی مخلوق سے، نمبر 2 کہ کیفیت بیان نہیں کریں گے، نمبر 3 اس کا معنی ہم بدلیں گے نہیں کہ کچھ کا کچھ کر دو، بدلیں گے نہیں، اور نمبر 4 کہ ان صفات کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، تو ہم کو جیسے بتایا گیا ویسے ہم کو ماننا ہے۔ اور جس صفت کا انکار اللہ نے خود کیا ہے اس کا انکار کرنا، مثلا اللہ نے کہا کہ اللہ کبھی بھولتا نہیں ہے، تو ہاں ٹھیک، اللہ نہیں بھولتا ہے۔ اللہ کی اولاد نہیں ہے تو اللہ کی اولاد نہیں، صحیح ہے۔ تو جن صفات کو بتایا گیا اس کو ماننا ہے، اور جن چیزوں بارے کہا گیا کہ نہیں اللہ کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اللہ نے انکار کیا، تو ہم کو بھی انکار کرنا ہے، یعنی سیم سے ہم کو فالو کرنا ہے، اپنا دماغ اور عقل لگا کر کے کچھ اور چیز پیش نہیں کریں گے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے عقیدے کے معاملے میں۔ اور یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ بہت سے مسلمان اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں بھٹکے ہوئے ہیں، نماز کے بہت پابند تہجد گزار ہے، لیکن اللہ کی صفات کی بات آتی ہے، اسماء کی بات آتی ہے تو غلط عقیدہ رکھتے ہیں، اس کا عقیدہ رکھتے ہیں جو بدعتیوں کا تھا، جہمیہ کا تھا، معتزلہ کا تھا، جو بدعتی فرقہ جو دنیا میں وجود میں آئے، لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ جہمی معتزلہ جو بدعتی لوگ تھے، لوگ اس کو فالو اکثر مسلمان کر رہے ہیں، خود اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے، اپنے امام مالک، امام شافعی کو نہیں مانتے۔ تو ان چاروں اماموں نے کلیئر کر دیا ہے کہ جو اللہ کی صفات ہے اس کو ماننا ہے، اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ جو بدعتیوں نے، جو جہمیہ معتزلہ لوگوں نے جو غلط عقیدے لائے، اللہ کی صفات کا انکار کیا، تو ان میں سے ان لوگوں نے جو انکار کیا اللہ کی صفات کا، اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ بدعتیوں کا شروع کیا ہوا تھا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، انہی لوگوں نے یہ شروع کی، بدعتیوں نے، اور اس کو مسلمان فالو کر رہے ہیں۔ تو اللہ عرش پر ہے، ہم کو ماننا ہے، اللہ کا چہرہ ہے، ہم کو ماننا ہے، صفات جیسے بیان کی اس کو ہم کو ماننا ہے۔ تو اکثر مسلمان انڈیا پاکستان کے اگر دیکھیں تو یہ مان کے چلنا ہے کہ اللہ کی جب بات کہتے نہیں، اللہ کا کچھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ نہیں، اللہ کا چہرہ نہیں، بس اللہ ایک روشنی ہے، بس اللہ کچھ نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے، اللہ نے اس طرح سے کہیں تعریف نہیں کی، نہ قرآن میں اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کہیں بیان کیا ہے، بلکہ کل کے درس میں گزری بات حدیث کے حوالے سے پوری ہے، قرآن کے آیات کے ساتھ بھی، کہ قرآن میں بھی اللہ نے بیان کیا، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں اور جنت میں مسلمان اپنے رب کو دیکھیں گے، اللہ کو دیکھیں گے۔ تو اللہ ایک دیکھنے والی چیز، ہم دیکھیں گے اللہ کو، اور دیکھ کر کے مسلمان بہت خوش ہوں گے، اور اتنی خوشی ہوگی مسلمانوں کو کہ جنت کے اندر کھانے پینے کی چیزیں، گھر، ان سب چیزوں سے زیادہ خوشی ہوگی اپنے رب کو، اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر کے۔ اللہ اکبر، اللہ کا چہرہ ہے، ہم اللہ کو دیکھیں گے، لیکن کس طرح سے ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، رنگ کیا ہے، کلر کیا ہے، سائز کیا ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ، وہ ہمیں نہیں معلوم، جب ہم دیکھیں گے تب پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے دیکھیے اب بہت اہم مسئلہ بیان کیا ہے، للہ ملک السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں ہی دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے صرف بیٹا ہی دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی ملا کے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں دیتا،
نہ بیٹا اور نہ بیٹی، کچھ نہیں دیتا. انہ علیم قدیر، اللہ جاننے والا ہے اور قدرت والا ہے. سورہ شورا آیت نمبر 50. اس آیت کو ہر مسلمان کو پڑھ لینا چاہیے، اس کا ترجمہ. تو اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ درگاہوں مزاروں پر جاتے ہیں، امام باڑہ میں جاتے ہیں، یا علی یا کا نعرہ لگاتے ہیں یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، ان سے فریاد کرتے ہیں کہ بچے ہو جائیں، یہ سراسر شرک کر رہے ہیں. اللہ نے صاف کر دیا، اللہ جس کو چاہے گا دے گا اور اللہ جس کو چاہے گا نہیں دے گا. تو گویا کچھ عورتیں ایسی ہوں گی، ایسے پتہ چل رہا نا کہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی، خواتین جس کو بچے نہیں ہوں گے. تو بچے نہیں ہوئے تو نہیں ہوں گے، اللہ نے نہیں دیا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی ہے. اور پھر ایسی خواتین کو چاہیے کہ صبر کریں، ایسے شوہروں کو چاہیے، باپوں کو چاہیے کہ وہ صبر کریں. نہیں اللہ نے دیا، کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے. لیکن آپ شرک کرنے جائیں، اپنی عزت کو بیچ دیں، نعوذ باللہ اپنے ایمان کو خراب کر لیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. تو اللہ کو معلوم ہے کس کو ہونا چاہیے اور اللہ کو معلوم ہے کس کو نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے واسطے اپنے ایمان کو اب خراب نہ کریں. اب جو مصیبت آتی ہے، صرف اولاد نہیں ہوئی تو انسان پریشان ہے، یا انسان بیمار ہے، پریشانی مصیبت ہے، یا اسی طرح سے کسی کی جاب چلی گئی. ابھی کورونا کی وجہ سے خاص کر کے جاب اکثر لوگوں کی چلی گئی، یا بزنس نہیں چل رہا ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، یا کوئی بیمار ہے، یا کورونا کسی کو ہو گیا ہے، یا کسی کی موت ہوگی، کچھ نہ کچھ، یعنی کئی طرح کی پریشانی میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں. تو آئیے میں آپ کو کچھ حدیثیں آپ کو سناتا ہوں. حدیث سن کر کے انشاءاللہ آپ کو تسلی ہو جائے گی. چاہے کتنی بڑی بھی آپ کو مصیبت ہو، پریشانی ہو، کسی بھی چیز کو لے کے، گھریلو میٹر ہے، کوئی اور معاملہ ہے، پڑوسی کو لے کے پریشان ہے، شوہر کو لے کے کوئی پریشان ہے، بیوی کو لے کے کوئی پریشان ہے، کسی بھی چیز کو، کچھ حدیثیں سنیے انشاءاللہ آپ کو تسلی ہو جائے. اب دیکھیے پہلی حدیث صحیح بخاری، حدیث نمبر 5641. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب. کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ اگر اس مسلمان کو کوئی پریشانی ہو یا بیماری ہو، ولا ہم ولا حزن، یا کوئی رنج والا معاملہ ہو، کوئی غم والا معاملہ ہو، تکلیف دینے والا، ولا عدم، یا کوئی تکلیف پہنچی ہو کسی چیز کے ذریعے، ولا غم، یا غم میں انسان ہو، ایسی بات ہو اسے غم میں انسان ہے، غم میں انسان پڑا ہوا ہے. حتی الشوکہ یشاکوہا، حتیٰ کہ اگر اس مسلمان کو کانٹا بھی چھپا ہو، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، تو اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں اور مصیبتوں کی وجہ سے مسلمان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، رنج ہو، غم ہو، مصیبت ہو، کچھ بھی ہو، حتیٰ کہ کانٹا بھی اگر آپ کو چبھا نا اور اس سے آپ کو تکلیف پہنچی، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی خطاؤں کو، آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. گویا کہ جو ہمیں مصیبت آفت آتی ہے، یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. دوسری حدیث دیکھیے صحیح مسلم، حدیث نمبر 2572. ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله لها بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة. کہ کسی مسلمان کو کوئی بھی چیز لاحق ہوتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کچھ بھی ذرہ برابر بھی، حتیٰ کہ کانٹا بھی اگر چھپ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس تکلیف کے بدلے نیکیاں لکھتا ہے، یا پھر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تیسری حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. سنن ترمذی حدیث نمبر 2399. کہ مسلمان مومن مرد اور مومن عورتیں خود ان کے جان میں، یعنی خود ان کے اندر، یا ان کے بچوں کے سلسلے میں، یا ان کے مال کے سلسلے میں پریشانی آتی رہتی ہے. ما یزال البلاء، ہمیشہ مصیبت پریشانی آتی رہتی ہے، خود ہمارے جان میں، خود ہمارے اولاد کے سلسلے میں، یا خود ہمارے مال کے سلسلے میں آفت ہمیشہ آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں رہے گا. اللہ اکبر. یعنی ہم کو تکلیف بھی، بیماری ہو رہی ہے، سردی ہے، بخار ہے، نزلہ ہے، سر درد ہے، پیروں میں درد ہے، ہم کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، کمر میں درد ہے، ہم کام نہیں کر پا رہے ہیں، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، عجیب لگ رہا ہے، حلق میں درد ہے. ان تمام دردوں کی وجہ سے، ان تمام تکلیفوں مصیبتوں کے بدلے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے. ایک اور حدیث سنیے، جامع ترمذی حدیث نمبر
02 يود أهل العافية يوم القيامة حتى يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قردت في الدنيا بالمقاريض. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب جن لوگوں کو مصیبت دنیا میں آئی تھی، پریشانی آئی تھی، تکلیف آئی تھی، ان کو آزمایا گیا تھا، تو ان لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اجر و ثواب دے گا تو ان کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ جن کو تکلیف نہیں آئی وہ تمنا کرنے لگیں کہ اے کاش کہ مجھے دنیا میں تکلیف ہوتی، حتیٰ کہ میرے چمڑوں کو، میری اسکن کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تاکہ مجھے بھی اسی قدر اجر و ثواب مل جائے. اللہ اکبر. اب تسلی ہوگی انشاءاللہ کہ گویا کہ ہم کو پریشانی ہو رہی ہے، ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر و ثواب ہمارے لیے رکھا ہے. تو اس کو جھیل لیجئے، صبر کیجئے اللہ کے واسطے، ایمان کے ساتھ، صبر کے ساتھ، کوئی ماتم نہیں، کوئی نوحہ نہیں، خوشی خوشی کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان تکلیفوں کو جھیل لیں تو بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے. اب یہ جو مصیبت پریشانی آتی ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ پتہ چل گیا حدیث کی روشنی میں کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں. اسی طرح ایک یہ بھی ہے فائدہ مصیبتوں کا، بلاؤں کا، آفتوں کا، کہ اس سے انسان کے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے کہ انسان کتنا صبر کرتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. دوسری بات کہ انسان کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے، لاچار، بے بس، کوئی بھی انسان کچھ نہیں کر سکتا آپ کا. لہذا بھروسہ اللہ پر کرے، امید اللہ سے رکھے، انسانوں سے نہیں. سب لاچار مجبور ہیں، کوئی سپر پاور نہیں ہے اللہ کے سامنے، سب بیکار، بے بس، لاچار. دیکھیے کورونا، کوئی کچھ نہیں کر پا رہا ہے. اس سے انسان کی کمزوری اور بے بسی اور لاچاری کا اظہار ہو رہا ہے اور ہمیں پتہ چل رہا ہے. لہذا کسی کو جا کے سجدہ نہ کرے غیر اللہ کو، یا کسی سے شفا یابی کی امید نہ کرے، نہ کسی کو پکارے آپ، اپنے ایمان کو خراب نہ کرے. دیکھیے کتنا انسان کتنا بے بس لاچار ہے کہ سب مل کر کچھ نہیں کر پا رہے. اور نمبر 3 حکمتیں اور فائدے بتا رہا ہوں میں کہ آزمائش و مصیبت کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. نمبر 3 کہ لوگوں کو اس سے جگایا جاتا ہے کہ لوگ جاگ جائیں اور اچھے کام کریں، نیکی کا کام کریں. الرٹ کیا جاتا ہے، آگاہ کیا جاتا ہے. آخرت کے بارے میں سوچو، دنیا میں مت مست ہو جاؤ، مست ہو جاؤ کہ بھول جاؤ آخرت کو. آخرت کو یاد رکھو، گویا کہ ایک الارم ہے. اور اس سے ایک بات یہ بھی ہے فائدہ کہ جب ہم کمی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے تو اس پہ ہم خیال رکھیں کہ نہیں، ہم اچھا کام کریں اور عبادت کریں اور اچھے سے کریں. اس کے آگاہ کرنے کے لیے بھی پریشانی آتی ہے ہمیں کہ ہم سدھر جائیں. اسی طرح مصیبت اور پریشانی کے حالات میں جو ہم عبادت کرتے ہیں یا اس کے بعد، تو اس میں مزہ کچھ اور ہی زیادہ آتا ہے. اور پھر اس حالت میں جو ہم عبادتیں کرتے ہیں اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ بڑھا کے دیتا ہے. اسی طرح اس سے اچھے اور برے کی پہچان بھی ہوتی ہے. مصیبت آنے سے اچھے برے کی پہچان ہو جاتی ہے، کون انسان اچھا ہے کون برا ہے. اور اسی طرح نعمت کی قدر ہوتی ہے. مصیبت آ جائے پھر جب اللہ آسانی دیتا ہے تب دل میں ستا اللہ اکبر الحمدللہ صحت کتنی اچھی تھی. ابھی دیکھیے آکسیجن کی وجہ سے انڈیا کے اندر لوگ کتنے مارے جا رہے ہیں. اللہ سب کو شفا دے، سب کی حفاظت فرمائے. تو اب کسی نے غور کیا تھا کہ ہم اتنی آسانی سے آکسیجن لے رہے ہیں فری میں، اللہ نے کبھی پیسہ نہیں مانگا، اللہ نے کبھی کس کا ڈیمانڈ نہیں کیا، آسانی سے ہم آکسیجن لے رہے ہیں. لیکن آج دیکھیے پریشانی میں آئے تو آکسیجن کے لوگ 10,000 میں، 20,000 میں، 80,000 میں لوگ آکسیجن خرید رہے ہیں جو صرف 600 روپے 700 روپے کے آتے ہیں. 80,000 50,000 لوگ دے رہے ہیں پھر بھی نہیں مل رہا ہے کہ چند گھنٹے کم سے کم سانس لے سکے، آکسیجن لے سکے. تو ایک آکسیجن بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا احساس ہوا نا کہ اللہ فری میں آکسیجن ہمیں دے رہا ہے. تو اسی طرح کوئی بھی چیز مصیبت کے بعد اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ہمارے جسموں کی بات، آنکھ، کان، پیر، ہاتھ، صحت، اس طرح دولت، پیسہ، روپے، پیسے، کھانا پینا، جو کچھ ہے ہر چیز کی نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑی بات ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، اس کا احساس ہوتا ہے. اور پھر ایک فائدہ اور حکمت یہ بھی ہے مصیبتوں اور پریشانی کرنے کی کہ ہمیں اللہ کی نعمت کی یاد دہانی اس سے ہوتی ہے. یاد کرتے اچھا اللہ نے یہ نعمت دی، اللہ ہم تو بھول جاتے ہیں نا، مست ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو جتنے زیادہ مالدار ہوتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کی نعمت سے، اتنا ہی زیادہ اللہ کے بعد سے دور ہوتے ہیں، کیونکہ مست ہے، ساری چیزیں فل ہیں تو اللہ کو یاد نہیں کرتے، نعمت کو بھول جاتے، دین ہو جاتے، دین سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیشہ ہم اللہ کی بات میں عبادت کرتے رہے، چاہے ہم مالدار ہوں، چاہے ہم غریب ہوں، چاہے ہم مسکین ہوں، کچھ بھی ہوں. عبادتوں میں فرق نہیں پڑنا چاہیے، دینداری میں کمی نہیں آنی چاہیے. اب آگے چلتے ہیں سورہ زخرف.
سورہ زخرف، زخرف کے معنی ہوتے ہیں گولڈ، سونا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ فتنے کے شکار ہو جائیں گے، لوگ دنیا داری میں پڑ جائیں گے، تو میں کافروں کے گھروں کو، ان کی چھتوں کو، ان کی سیڑھیوں کو سونے کا بنا دیتا. اللہ اکبر. لیکن اس کو دیکھ کر کے لوگ فتنے کے شکار ہو جائیں گے، دنیا میں ہی پڑ جائیں گے، اس لیے اللہ نے ایسا نہیں کیا. تو اللہ چاہے تو سب کے گھر کو سونا چاندی کا بنا سکتا ہے. آپ کو کتنا گولڈ چاہیے، کتنا تولہ چاہیے سونا، تو بہت دور کی بات، اللہ آپ کے گھر کے سونے کا بنا سکتا ہے. لیکن خود آپ فتنے میں پڑ جائیں گے، اب اللہ کو بھول جائیں گے، آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی. اس لیے اللہ نے اتنا نہیں دیا ہے. اس لیے جو بھی اللہ نے دیا ہے تھوڑا بہت، اسی وقت الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. جو بھی اب اللہ کی مہربانی ہے. آج لوگ تنگی میں ہے، پریشانی مصیبت میں ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ تنگی صحابہ کرام کو جو تھی اس کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے. آج تو سب کھاتے پیتے نا. صحابہ کرام کئی دن تک یہ دال، یہ روٹی کھا بھی نہیں سکتے تھے. گوشت بہت دور کی بات ہے، ایک نوالا روٹی بھی نصیب نہیں ہوتا تھا کئی دن تک. وہ فقر و فاقہ تو آج ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آج ہم بہت خوشحال ہیں. صحابہ کرام کے زمانے کے حساب سے اگر ہم تلنا کریں، اس کا موازنہ کریں، تو الحمدللہ ہماری زبان پہ اللہ تعالیٰ شکریہ ہونا چاہیے. یہ ناشکری جو لوگ کرتے ہیں یہ غلط ہے. الحمدللہ بہت مہربانی ہے. اللہ نے بہت کچھ سے ہم سب کو نوازا ہے، اور بہت زیادہ ہم اللہ کی نعمتوں میں، اتنی مصیبتوں کے باوجود بھی پھر بھی ہم بہت خوشحال ہیں. آرام سے ہم کھا پی رہے ہیں، پھر بھی بہت ہے اللہ کا دیا ہوا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر دنیا کی قیمت، دیکھیے دنیا کی اگر قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی پینے نہیں دیتا. تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی جو قیمت ہے وہ مچھر کتنا معمولی ہے. اچھا اس کا پر اور کتنا چھوٹا ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہے دنیا. تو پھر ایسی دنیا کے لیے کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ اس دنیا کو بنانے کے لیے آخرت کو کیوں برباد کر لیتے؟ کیوں کہتے ہیں کہ ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں، تو ہم بزنس میں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، ٹائم نہیں ہے، ہم تفسیر کا درس کیسے سنیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم تلاوت قرآن کی کیسے کریں، ٹائم نہیں ہے، ذکر و اذکار کیسے کریں، ٹائم نہیں ہے، ہم عبادت کیسے کریں. استغفر اللہ. جس کی حیثیت دنیا کے پر کے برابر بھی، اس کی وجہ سے آپ آخرت کو برباد کر رہے ہیں. کتنی بڑی یہ بیوقوفی ہے، انسان کی نادانی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم. سورہ دخان. دخان کے معنی ہوتے ہیں دھواں. اس کے اندر اللہ نے بیان کیا شروع کے اندر، اس سورت کے شروع میں، کہ ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے. تو یہاں بابرکت رات سے مراد کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، شب قدر ہے، شب بارات ہے شعبان میں. تو اس لیے حلوے پوری لوگ کیا بناتے ہیں، رات بھر جاگنا اور کیا کرتے ہیں. حالانکہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. یہاں بابرکت رات سے مراد شب قدر ہے جو رمضان میں ہے، کیونکہ اس کی وضاحت سورہ قدر کے اندر ہے. سورہ قدر ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو قرآن کو اللہ نے شب قدر میں نازل کیا، جو کہ رمضان میں ہے، شعبان میں نہیں. اچھا، شب قدر کی فضیلت آپ سب کو معلوم ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. تو 1000 مہینہ اگر دیکھ لیں تو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. 83 ایئرس 4 منتھ. اللہ اکبر. یہ ایک رات ایسی ہے اگر وہ مل گئی آپ کو تو گویا کہ آپ نے 83 ایئرس 4 مہینے عبادت کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ نے عبادت کیا ہے. اتنا ثواب اللہ تعالیٰ ایک رات میں دے دیتا ہے. تو یہ آخری کی رمضان کے آخری 10 دنوں میں 5 راتیں ہوتی ہیں. 21 کی رات، 23 کی رات، 25 رمضان کی رات، 27 رمضان کی رات اور 29 رمضان کی رات. ان راتوں میں جاگنا ہے. اللہ اکبر. دوسری بات یہ کہ اللہ نے اسی میں یہ بھی کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتے ہیں. تو روح سے مراد مفسر نے لکھا کہ وہ ہے جبرائیل علیہ السلام. تو جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اترتے ہیں زمین پر. اللہ اکبر. تو جو جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر کے آئے، پوری شریعت لے کر کے آئے، اللہ کے پاس سے رسول کے پاس آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، وہ فرشتے آج بھی شب قدر میں آتے ہیں زمین پر. سبحان اللہ. اللہ کے ان کاموں کا انجام دینے کے لیے جو اللہ انہیں ذمہ داری دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. سورہ دخان آیت نمبر 10، کہ آپ اس دن کے منظر، آپ اس دن کے منتظر ہیں جب کہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا. تو کیا مطلب کہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا؟ مفسر نے لکھا ہے کہ جب کافر رسول اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے تھے اور کافر کچھ لوگ جو ہر دھرمی پر تھے، اڑے ہوئے تھے، کفر نہیں چھوڑ رہے تھے، اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تھے، وہ مان نہیں رہے تھے، تو پریشان ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کافروں کے خلاف. تو بد دعا کی
قحط سالی کی قحط سالی آ جائے تو قحط سالی آ گئی، اللہ نے بد دعا قبول کر لی. لوگ اتنے پریشان ہو گئے کہ کھانے کو کچھ نہیں، تو ہڈیاں وہ کھانے لگے، لوگ ہڈیاں چمڑے کو چبا چبا کے کھانے لگ گئے. اللہ اکبر. اور اتنی بھوک، اتنی تکلیف، پیٹ ایک دم دبا ہوا نیچے، اتنی کمزوری کہ جب آسمان پر دیکھتے تو آسمان میں صرف دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا. یہی مطلب ہے دھواں کا. اور پھر قیامت سے پہلے بھی دھواں نظر آنے والا ہے، وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہوگی. تو وہ بھی دھواں مراد ہے اس سے، اور جو ان لوگوں کو دھواں دکھایا گیا کافروں کو، وہ بھی دھواں اس کے اندر مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا آیت میں 58 فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کہ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. تو پتہ چلا قرآن آسان ہے، مشکل نہیں ہے، سب کے لیے آسان ہے. اور یہ قرآن آیا ہی ہے تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں، پڑھیں، سمجھیں کہ اللہ نے اس کے اندر کیا کہا ہے، کیا بتایا ہے. یہ سمجھنا چاہیے. تلاوت پر اللہ نے ثواب دیا، اللہ کا کرم ہے، لیکن تلاوت سے زیادہ زور انسان کو سمجھنے پر دینا چاہیے، غور و فکر کرنے پر دینا چاہیے، کیونکہ قرآن آیا عمل کرنے کے لیے. اور عمل تبھی ہوگا جب ہم اس کو سمجھیں گے، قرآن کے اندر غور و فکر کریں گے. اس کے بعد سورہ جاثیہ. جاثیہ کے معنی ہوتے ہیں گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہونا. اس کے اندر ایک آیت ہے، آیت نمبر 15 من عمل صالحا فلنفسه کہ جو آدمی نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. ومن اساء فعليها اور جو برائی کرے گا، گناہ کا کام کرے گا، اس کا وبال بھی اسی کے اوپر جائے گا. ٹھیک ہے. کسی کو سود کھانا کھاتے رہو، سمجھ میں آ جائے قیامت کے دن قبر کے اندر. سمجھاتے ہیں لوگ، سمجھتے نہیں ہیں. گھر خرید رہے ہیں بینک سے لون لے کر کے، گاڑی خرید رہے ہیں بینک سے لون اٹھا کر کے، دکان چالو کر رہے ہیں بینک سے لون لے کر کے. تو بینک سے لون لینے پر وہ سود لیتا ہے، پھر وہ تو دیتا ہی نہیں. تو یہ کسی نے کہہ دیا کہ ہمارا گھر ہونا ضروری ہے؟ کیا ہے کہ قبر کے اندر پوچھا جائے گا تو اپنے گھر میں کیوں نہیں تھے، کرایہ پر کیوں تھے؟ ایسا کہیں بھی نہیں ہے. یہ ایمان آپ اپنا ایمان آپ خراب کر رہے ہیں، آخرت کو برباد کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، اس کا انجام آپ کو بھگتنا پڑے گا، یاد رکھیے. پھر اللہ نے اس کے اندر بھی ذکر کیا کمیونسٹ کے بارے میں، دہریہ جس کو کہتے ہیں اردو میں، عربی میں. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو نہیں مانتے، نہ اسلام کو، نہ ہندو دھرم کو، نہ سکھ کو، نہ یہودیوں کو، نہ کرسچن کو، کسی کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی رب خدا ہے ہی نہیں ہے. استغفر. کہتے ہیں کہ دنیا ایسے ہی چل رہی، آٹومیٹک، خود بخود ایسے ہی چل رہی ہے، بس ہم خود مرتے، خود زندہ ہوتے، خود پیدا ہو جاتے بچے. استغفر اللہ. اللہ نے کہ بالکل غلط ہے. کوئی رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ سب کرتا ہے. اب ان لوگوں کو سمجھانے کتنا ہی کافی کہ ایک گلاس پانی سامنے رکھا ہو، پی کے دکھا دو ایسے، بغیر ہاتھ اٹھائے، بغیر منہ میں لگائے، ایسے پی کے دکھا دو. اتنا نہیں کر سکتے. اتنی بڑی دنیا، اتنا سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب کیسے لوگ ہوتے سے؟ یہ پاگلوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بدعت میں تھے، پتہ چل گیا بدعت چھوڑیے، نماز کا طریقہ غلط تھا، پتہ چل گیا کہ نماز کا طریقہ صحیح یہ ہے، نبی کا طریقہ صحیح طریقے پر آئیے. شرک کر رہے تھے، چھوڑ دیجئے. صحیح باتوں کا پتہ چل رہا ہے، اس پر عمل کریں. باپ نے کیا کیا، دادا نے کیا کیا، آپ کے ماحول میں کیا ہو رہا ہے، سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، چھوڑ دیجئے اس کو. کب تک ڈھوئیں گے؟ کنویں کے میڈک بن کے آپ مت رہیں. تحقیق کیجئے، ریسرچ کیجئے، معلومات کیجئے، پتہ لگائیے. کیا سن تو لیجئے کسی کی بات، دوسرے کی بات، وہ کیا بول رہے ہیں. کس نے کہہ دیا کہ جو اب تک آپ کرتے وہ صحیح ہے، آپ کے گاؤں میں جو ہو رہا وہی صحیح ہے؟ یہ سب دلیل نہیں ہے. دلیل صرف قرآن و حدیث ہے. قرآن حدیث یہ دلیل ہے، اس کو فالو کریں. آپ نے کیا کیا، توبہ استغفار کر کے اس کو بھول جائیے، قرآن حدیث کو فالو کریں. اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 28 میں کہا وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی. ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا. ہر امتی کو، ہر گروہ کو. اللہ اکبر. ہر انسان میدان محشر میں گھٹنے کے بل ہوگا. یعنی کتنی عاجزی ہوگی، کتنا انسان لاچار بے بس ہوگا، گھٹنے کے بل ہے. سبحان اللہ. کیسے کہتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب ہم کو بچا لیں گے، یہ کر لیں گے. ہر انسان نفسی کے عالم، کوئی کسی کو نہیں بچائے گا. ہر انسان کو اس کے اعمال کے حساب سے بدلہ دیا جائے گا. اور جو آخری آیت ہے وہ یہ ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تمام بزرگی، بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے. کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن میں غور و فکر کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق دے. اے اللہ، ہم نے جو بھی غلط کیا، نماز کا غلط طریقہ تھا، غلط عقیدے رکھے تھے، بدعت شرک میں تھے، اللہ اسے توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے. ہماری اصلاح فرما، ہمیں تحقیق کرنے کی، جو صحیح بات ہے اس کو ماننے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.